بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اقبال چودھری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل رپورٹ ٹائم کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، آپ سے ڈسکس کریں گے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیسے 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون سے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو جاری ہے اور اس میں کیا پرابلم ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے جو پنجاب جو کہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ پنجاب سے جو بھی جماعت وہ لیڈ کرے گی، ظاہری بات ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنی بنائے گی، پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی، اسی طرح سے دوسرے صوبے میں جو ہے وہ ان کی جو جماعتیں جیتی ہیں اس میں 1 یا 2 صوبے میں ان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے جی۔ صورتحال یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ مجبور ہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے جی کہ مسلم لیگ نون ہے، وہ بڑی فیورٹ چائلڈ جو ہے اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک قریب سمجھی جاتی ہے یا وہ بڑی فیورٹ ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ وہاں سے جو مریم نواز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ اس الیکشن کے بعد وہ کس طرح سے بن پائیں گی، اس میں بہت ساری جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ابھی سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے، جو نواز شریف ہیں ان کی بھی خواہش ہے، درینہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں جی کہ اب ان کی جو بیٹی ہے وہ جو انہوں نے بہت توقع دو کی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اپنے والد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا رسپانس ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے ظاہری بات ہے جی کہ ایک تو یہ ہے کہ صوبے میں ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، اور میجورٹی ملے گی تو اس کے بعد ہی وہ نامزد کر سکیں گے اس کو وزیر اعلیٰ کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے وہ اپنی سیٹ بھی جیتے، لیکن سیٹ جیتنے کے لیے ان کے لیے وہ ابھی مشکلات جو ہیں وہ پرابلم بہت ساری کھڑی ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ مریم نواز اس وقت وہ ایک ہی سیٹ جو ہے پنجاب اسمبلی کی PP 159 لاہور سے، اس میں حصہ لے رہی ہیں، اور اسی سیٹ پر جس پہ حصہ لے رہی ہیں اسی سیٹ پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے شرافت علی ہیں وہ بڑی زبردست کمپین کر رہے ہیں جی۔ اس وقت وہ ان کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ PTI کے وہ جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ پورے حلقے میں اس وقت انہوں نے کارکن جو ہے وہ پھیلایا ہے، خود وہ لوگوں سے رابطے میں ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو کمپین ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے جاری ہے۔ اور اس وقت جو الیکشن سروے آ رہے ہیں، اچھا جی الیکشن سروے کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سروے جو آ رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے ایک پاپولر جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، اور اس حلقے میں بھی پاکستان تحریک انصاف تقریباً 60-70% وہ اسے لیڈ کر رہی ہے سرو کے مطابق جو مختلف اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اوورال بھی دیکھا جائے پورے ملک میں تو اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے، لیکن شاید یہ صورتحال وہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ نہ چاہ رہے ہوں یا مینٹین نہ رہ پائے، کیونکہ ابھی بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں اس راستے میں ان کے شرافت علی کے وہ حائل ہیں ان کے الیکشن کے راستے میں، جیسا کہ کارکنوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ اور جو ہماری خبر ہے، جو نیوز ہے، جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ الیکشن والے دن جو ہے PTI کے جو ایک تو یہ ہے کہ ان کے باہر کیمپ جو لگانے کے لیے بڑی وہ ان کو سٹرگل کرنا پڑے گی، وہ نہیں لگانے دیے جائیں گے۔ تو اس کا تو ایک سادہ سا انہوں نے توڑ جو ہے وہ ڈھونڈا، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ جی یا لوگوں کو کہ 8300 جو الیکشن کمیشن کی ایک وہ ہے فیسلٹی، اس پہ آپ اپنا میسیج بھجوائیں، الیکشن کمیشن آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ووٹ نمبر کیا ہے، آپ نے کس حلقے کون سے پولنگ اسٹیشن پر جانا ہے، پولنگ بوتھ نمبر آپ کا کیا ہے، تو وہاں سے آپ آسانی سے اپنی پرچی خود بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پولنگ بوتھ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بجائے کہ ایک لائن میں لگیں پہلے پولنگ بوتھ پہ جائیں اور وہاں سے اپنی پرچی بنوائیں، پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر وہ کہہ رہے جی اگر آپ کو بریانی کھانی ہے تو پھر آپ جو ہے میاں دے نعرے بجن گے، وہ نعرے لگاتے ہوئے آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے جو کیمپ ہے اس میں گھس جائے، وہاں سے پرچی بھی بنوائیں، بریانی بھی کھائیں، اس کے بعد جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ تو برے یہ تو ایک صورتحال تھی، لیکن اس کے بعد جو دوسری صورتحال ہے کہ الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن کے اندر پولنگ بوتھ پر جب سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے، جو
شام کو جب پورے پولنگ ہو جاتی ہے، رزلٹ کمپائل جب ہونے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ پھر فارم پر اپنے سارے سائن کرتے ہیں، تو فارم جو اس کی کاپی ہے وہ لیتے ہیں 14-15، تو اس فارم کی جو کاپی ہے وہ سارے ایک ایک حاصل کرتے ہیں، تو فارم پہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر یہ وہ اتھینٹک رزلٹ ہوتا ہے، پورے جو پولنگ اسٹیشن ان کا وہ اکٹھا کیا جاتا ہے رزلٹ، تو جس کے بعد وہ پتہ چل جاتا ہے جی کون سا کینڈیڈیٹ جیتا ہے۔ تو دوسری جو پرابلم آگے آ رہی ہے، تو ابھی تو ان کے جو پتہ چلا ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا امیدواروں نے اپنا پولنگ ایجنٹ بنا کے اندر بھجوانا ہے، ان کی بھی پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے، ان کو بھی وہ ہراساں کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ ان کی بھی ہے تاکہ وہ نہ بیٹھ سکیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جب یہ پولنگ ہوگی یا گنتی ہوگی تو ان کو جو ایجنٹ ہے اس کو وہ اس میں شامل نہ ہوں، تاکہ پورا جو پلان ہے وہ الیکشن کا اور جو اس کی سے جو رزلٹ حاصل کرنے ہیں وہ مکمل طور پر وہ اس سے لے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ہم لاہور کی بات کر رہے تھے، تو لاہور میں جو یہ ایک خاص حلقہ ہے، اس میں وہ بہت زبردست کنٹیسٹ ہو رہا ہے جی، بڑا زبردست وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے یا مریم نواز ہے جو کہ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی وہ خواہش رکھتی ہیں، وہ بڑے آسانی سے کو اپنی سیٹ جیت پائیں گے ٹیل دا ٹائم کوئی ایسا ان کو وہ ایڈ فراہم نہ کی جائے۔ تو ایک جو سروے ہے اس کے مطابق تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن آدھے بھی شفاف ہو گئے تو پھر بھی مسلم لیگ نون کا وہ بہت مشکل ہے اس میں سے کامیابی حاصل کرنا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب یہ مریم نواز اگر اس کو وہ جیت بھی جاتی ہے مسلم لیگ یا اس کو جتوا بھی دیا جاتا ہے تو اس کو نومینیٹ بھی کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ جو ان کے اتحادی ہیں جو مذہبی حلقے ہیں وہ اس کو ان کی نامزدگی سے کس طرح سے لیں گے، یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو جیسے محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تھی تو ان کے بارے میں وہ بیانات جو تھے وہ خود مسلم لیگ نون کی جانب سے جیسے انیشیٹ کروائے جا رہے تھے، تو یہ ایک ایشو جو ہے پھر بھی یہ بھی سامنے بات آئے گی۔ بہرحال جی یہ کوئی ایسا ویسے ہے بات نہیں، خاتون کا آگے آنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ خود انہی کے ایشو جو ہیں وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد نظر یہی آ رہا ہے جی کہ پنجاب میں مقابلہ جو ہے کنٹیسٹ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے، اس میں سے اگر یہ نون لیگ حاصل بھی کرنا چاہتی ہے کچھ تو ان کے لیے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جو موجودہ حالات ہیں، جیسے کہ پنجاب میں دیگر جو ہیں بڑے زبردست کنٹیسٹ نظر آ رہے ہیں، جیسے سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار صاحبہ وہ ہیں خواجہ آصف کے مقابلے میں، میاں نواز شریف کا جو اپنا الیکشن ہے، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کا جو الیکشن ہے، تو ان حلقوں میں تو وہ الیکشن یہ بڑے زبردست وہ کنٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن ڈے کس طرح سے نمٹایا جاتا ہے، اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، رزلٹ کیا آتے ہیں، تو پنجاب کی جو ہے باغ ڈور کس کو ملتی ہے، اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پر کون آتا ہے اور کون اپنی گورنمنٹ بناتا ہے، یا کون یہاں پر پھر پرائم منسٹر کس کو نامنیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ظاہری بات ہے جی الیکشن جو ہو رہا ہے الیکشن کے بعد سامنے آئیں گی، جو رزلٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، جس میں چند دن باقی ہیں جی، تو اس کے بعد جو پاکستانی عوام ہے اس کا فیصلہ جو کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی تب تک کے لیے کیا پھر وہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کیا گورنمنٹ بنتی ہیں اور کیا پائیدار گورنمنٹ بھی بن سکے گی۔ اگر الیکشن شفاف ہو تو ظاہری بات ہے جی گورنمنٹ پائیدار ہوگی، اگر الیکشن جو اس طرح کی صورتیں چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اگر گورنمنٹ نکالنے کی یا بنانے کی کوشش کی گئی تو زیادہ وہ لمبا نہ چل سکے۔ یہ تو تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ، تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔